آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ اسپین، ایک ایسا نام جس میں تاریخ، فن اور جذبے کی صدیاں گونجتی ہیں۔ تو آج کا جو جدید اسپین ہے وہ آخر بنا کیسے؟ اس کی کہانی کی جڑیں ہزاروں سال پرانی ہیں، اور چلیں آج ہم انہی جڑوں کو کھوجتے ہیں۔ اچھا، چلیں ایک ایسے نمبر سے شروع کرتے ہیں جو آپ کو حیران کر دے گا۔ 94 ملین۔ جی ہاں، 94 ملین۔ یہ 2024 میں اسپین آنے والے سیاحوں کی متوقع تعداد ہے۔ ذرا سوچیں، یہ اسپین کی اپنی آبادی سے تقریباً دگنا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر اسپین میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کیا لوگ صرف اس کے ساحلوں اور کھانوں کے لیے کھنچے چلے آتے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی گہری، کوئی زیادہ دلچسپ کہانی ہے؟ بالکل، کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے، اور اس کا جواب ہمیں آج کے اسپین میں نہیں بلکہ اس کی تاریخ میں ملے گا۔ تو آج کے اسپین کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک سفر پر نکلنا ہوگا، ہزاروں سال پیچھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیسے تہذیبوں کے ملاپ نے اس ملک کو وہ شکل دی جو آج ہمارے سامنے ہے۔ تو ہمارا یہ سفر شروع ہوتا ہے فتوحات کے ایک لمبے سلسلے سے۔ سمجھیں کہ یہ وہ تہ در تہ بنیاد ہے جس پر آج کا اسپین کھڑا ہے۔ ہر فاتح اپنے ساتھ ایک نیا دھاگا، ایک نیا رنگ لایا، اور اسپین کی شناخت کے کپڑے پر اپنا نقش چھوڑتا چلا گیا۔ یہاں دیکھیں، 1500 سال سے زیادہ کی تاریخ صرف چند لائنوں میں۔ سب سے پہلے رومی آئے، انہوں نے اسے ہسپانیہ کہا۔ جب رومن امپائر گری تو ویزیگوت آئے۔ پھر 711 عیسوی میں منظر بالکل بدل گیا۔ اموی خلافت نے جزیرہ نما کو فتح کیا اور الاندلس کی بنیاد ڈالی، اور پھر کئی صدیوں بعد 1492 میں ریکانکسٹا یعنی بازیافتی کی طویل جنگ ختم ہوئی اور عیسائی سلطنتیں آخر کار متحد ہو گئیں۔ لیکن اصل دلچسپ بات ان تہذیبوں کی چھوڑی ہوئی میراث ہے، خاص طور پر دو کی۔ ایک طرف رومی، جنہوں نے زبان، قانون، سڑکیں یعنی جدید اسپین کا پورا ڈھانچہ کھڑا کیا، اور دوسری طرف الاندلس کا دور، جس نے سائنس، فن تعمیر، قرطبہ کی مسجد کو ہی دیکھ لیں، اور زراعت میں آب پاشی کے نئے طریقے دیے۔ یہ وہ اثرات ہیں جو آج بھی اسپین میں نظر آتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے 1479 کا سال، ایک ٹرننگ پوائنٹ۔ اسپین کی دو سب سے طاقتور ریاستیں کسٹیل اور ایراگون ایک شاہی شادی کے ذریعے جڑ گئیں۔ بظاہر تو یہ صرف ایک شادی تھی، لیکن اصل میں یہ ایک متحدہ اسپین کی پیدائش تھی۔ ایک ایسی طاقت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی جو جلد ہی دنیا پر چھا جانے والی تھی۔ اس اتحاد کے بعد اسپین نے بس آگے ہی دیکھا۔ یہاں سے ہم اسپین کی تاریخ کے اس باب میں داخل ہوتے ہیں جہاں وہ صرف ایک ملک نہیں رہتا بلکہ ایک عالمی سلطنت بن جاتا ہے۔ وہ سلطنت جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی حدود میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، اور اسی دور نے جنم دیا اسپین کے ثقافتی گولڈن ایج کو۔ پلس الٹرا یعنی اور آگے، یہ اس دور کا قومی نعرہ بن گیا۔ اور یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، یہ اس دور کی روح تھی۔ سمندروں کے پار نئی دنیاؤں کو کھوجنے کا جنون اور ناممکن کو ممکن کر دکھانے کی لگن۔ اور اس جنون کو ایندھن کہاں سے ملا؟ امریکہ سے آنے والے سونے اور چاندی کی بے پناہ دولت سے۔ اسی دولت نے اسپین میں فن اور ادب کا ایک ایسا دھماکہ کیا جسے تاریخ سگلو دے اورو یا سنہری دور کے نام سے جانتی ہے۔ سلطنت کی دولت اب کینوس اور کتابوں پر نظر آ رہی تھی۔ اور اس دور کے ماسٹرز کون تھے؟ یہ نام دیکھیں۔ مگویل دے سروانتے، جنہوں نے ڈان کیخوتے لکھا، جسے دنیا کا پہلا ماڈرن ناول بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیاگو ویلاسکیز، جن کی پینٹنگ لاس مینیناز آج بھی لوگوں کو مسحور کر دیتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہسپانوی ثقافت پر اپنی انمٹ چھاپ چھوڑی۔ تو یہ سارا سنہری دور، یہ ساری ثقافتی ترقی، اس کی بنیاد تھی اسپین کی بحری طاقت۔ اس کی سلطنت نے دنیا کا پہلا حقیقی گلوبل ٹریڈ سسٹم بنایا، اور اس سسٹم کو چلانے والا انجن تھا امریکہ سے آنے والا سونا اور چاندی۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ سلطنت کا جلال ماند پڑا، اور 20ویں صدی اسپین کے لیے ایک بہت ہی مشکل دور لے کر آئی۔ تقسیم کا دور، گہرے زخموں کا دور، اور بالآخر ایک بڑی تبدیلی کا دور۔ اس دور کا سب سے بڑا زخم تھی 1936 سے 1939 کی خانہ جنگی۔ اس نے اسپین کو نظریاتی طور پر دو ٹکڑوں میں توڑ دیا،
اور یہ صرف اسپین کی اپنی لڑائی نہیں رہی، بلکہ یہ ایک طرح سے دوسری جنگ عظیم کا ڈریس ریہرسل بن گئی۔ ایک طرف سوویت یونین تھا تو دوسری طرف نازی جرمنی اور فاشسٹ اٹلی۔ اس خانہ جنگی کا اختتام ہوا جنرل فرانکو کی آمریت پر، جو تقریباً 40 سال تک چلی، لیکن پھر 1975 میں فرانکو کی موت نے سب کچھ بدل دیا۔ تبدیلی کا ایک دروازہ کھلا اور اسپین نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا۔ صرف 3 سال کے اندر 1978 تک ایک نیا آئین بنا اور اسپین ایک مکمل پارلیمانی جمہوریت بن گیا۔ یہ ایک ناقابل یقین تیز رفتار تبدیلی تھی۔ تو امریت کے اس لمبے تاریک دور کے بعد اب ہم کہانی کے آخری حصے میں آتے ہیں، یعنی آج کا اسپین۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کی صبح اسپین کے لیے کیا لے کر آئی۔ آج کا اسپین یورپی یونین کی چوتھی سب سے بڑی معیشت ہے۔ یہ ایک پارلیمانی آئینی بادشاہت ہے، یعنی بادشاہت بھی ہے اور جمہوریت بھی۔ اس نے نہ صرف اپنے ماضی کے زخموں پر مرہم رکھا، بلکہ خود کو دنیا کے جدید اور ترقی یافتہ ممالک میں مضبوطی سے قائم کیا ہے۔ اور اس کا سیاسی نظام بھی بہت منفرد ہے۔ اسے کہتے ہیں اسٹیٹ آف آٹونومیز۔ یہ دراصل اس کی تاریخ کو تسلیم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ نظام مانتا ہے کہ اسپین ایک ملک ہونے کے باوجود مختلف علاقوں اور قومیتوں کا ایک مجموعہ ہے اور سب کو اپنی شناخت کا حق ہے۔ تو عملی طور پر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسپین کی 17 خود مختار کمیونٹیز ہیں اور ہر ایک کی اپنی پارلیمنٹ اور اپنی حکومت ہے۔ صحت اور تعلیم جیسے اہم شعبے وہی چلاتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ علاقوں جیسے باس کنٹری اور کیٹالونیا کی تو اپنی پولیس فورس بھی ہے۔ یہ جو تنوع میں اتحاد ہے، شاید یہی آج کے اسپین کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ سماجی طور پر بھی اسپین بہت بدل چکا ہے۔ ذرا ان اعداد و شمار کو دیکھیں۔ ایک ملک جو صدیوں تک کیتھولک چرچ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، آج وہاں تقریباً 40% لوگ یا تو خود کو لادین کہتے ہیں یا مذہب کو اہم نہیں سمجھتے۔ یہ فرینکو کے دور کے بعد آنے والی سماجی آزادی کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ تو آخر میں اگر ہم پوچھیں کہ اسپین ہے کیا، تو جواب یہی ہے کہ یہ ایک خوبصورت پیچیدہ ڈیزائن والا قالین ہے جسے کئی دھاگوں سے بنا گیا ہے۔ اس میں رومی قانون کا دھاگا ہے، الاندلس کی سائنس کا رنگ ہے، ایک عالمی سلطنت کی شان و شوکت ہے اور آج کے جمہوری نظریات کی مضبوطی ہے۔ یہ سب مل کر اسپین کی منفرد شناخت بناتے ہیں۔ تو اتنی گہری جڑوں اور اتنی پھیلی ہوئی شاخوں کے ساتھ مستقبل میں اسپین کی شناخت کیسے بدلے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب وقت ہی دے گا، اور یہی چیز اسپین کی کہانی کو ہمیشہ دلچسپ بنائے رکھے گی۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔